خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو دکھایا جو خضاب شدہ تھا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ام المومنین نے بال دکھائے جو سرخ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خضاب فرماتے تھے، اور اس میں سرخ رنگ کا خضاب بھی، مہندی کا خضاب بھی، اور احادیث میں سفید بالوں کو رنگنے کا حکم بھی دیا۔ جب فتح مکہ کے دن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سفید داڑھی تھی، سفید بال، آپ نے فرمایا کہ ان کو رنگو، یہودیوں سے مخالفت کرو۔ تو سفید بالوں کی بھی فضیلت ہے اور بالوں کو رنگنے کی بھی فضیلت ہے، اور اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے بالوں کو رنگنے کا حکم تو دیا، لیکن یہ حکم دیا کہ دیکھو بال رنگ کا دھوکہ مت دو کسی کو۔ بال رنگو تو اس طرح رنگو کہ دیکھنے والا پہچان جائے، جیسے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ساری زندگی نیلا خضاب لگاتے تھے۔ نیلا رنگ ایسا لگی نظر آ رہا ہے کہ بھئی داڑھی یقینی سفید ہے جو رنگ ایسا ہے، اور لگاتے اس لیے تھے کہ چونکہ حضرت کی انگریز سے بہت دشمنی تھی، فرماتے تھے کہ میں انگریز کو بتانا چاہتا ہوں میں جوان ہوں، بوڑھا نہیں ہوا۔ تو مقصد یہ کہ ایسا رنگ کہ جو دھوکہ نہ ہو اور ناجائز بھی نہ ہو، اور اگر کوئی بال سفید رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سر کے بال ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، داڑھی کے بال 17-18 سال کی عمر میں نکلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب عمر بڑھتی ہے تو داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سر کے بال دیر سے سفید ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں کی داڑھیاں ہیں اور سفید ہو جائیں تو پھر اکثر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیویاں کہتی ہیں کہ اسے آپ رنگ لیں، شوہر کہتا ہے نہیں میں رنگوں گا نہیں۔ اب اس میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض جگہ تو گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب ایک چیز جائز ہے تو اسے اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ یا تو ناجائز حرام ہو تو بات ختم ہو گئی کہ بھائی جائز ہی نہیں ہے، لیکن جب شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر ہم کیوں ایسا کام کریں؟ دیکھیں نا، شریعت نے بیوی کو شوہر کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، تو شوہر کو بھی حکم ہے نا کہ بیوی کے لیے تیار ہو۔ اب اگر شوہر تیار نہیں ہوگا تو بیوی پھر ادھر ادھر دیکھے گی، اور پھر گناہ کا بھی خطرہ ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ شوہر ہوگا نا۔ تو جب شریعت نے اتنا باریک حکم دیا ہے، بات کو سمجھیے گا، کہ جب شوہر سفر پر ہو، اور پہلے وقتوں میں خاص طور پہ حکم تھا، اب تو ہر موبائل کا دور ہے تو پھر بھی بہت آسانیاں ہیں، کہ جب شوہر سفر سے واپس لوٹے تو سیدھا گھر نہ جائے، بلکہ پہلے گھر پر اطلاع کرے کہ میں آ گیا ہوں، اور اس کے بعد مسجد چلا جائے، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد آئے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ بیان فرما دی کہ عورت اتنی دیر میں اپنے آپ کو درست کر لے گی۔ عورتوں کا اکثر مزاج کچھ ایسا ہے کہ جب شوہر گھر پہ نہ ہو تو کام دھندے کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے پرانے پہن کر اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر اچانک شوہر اس حال میں دیکھ لے تو نفرت بھی ہو سکتی ہے،
نے فرمایا پہلے اطلاع کر دو کہ میں آ رہا ہوں تاکہ وہ تیار ہو جائے اور پھر تم گھر چلے جاؤ۔ تو ایسے ہی شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے لیے تیار ہو، نہ اس کی نگاہ غلط پڑے نہ اس کی نگاہ غلط پڑے۔ البتہ آگے احادیث ہے وہ سنا رہا ہوں، انہیں غور سے سن لیں، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، تاکہ ہم کسی ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہوں کہ دنیا میں تو ہم بظاہر خوبصورت نظر آئیں لیکن آخرت میں جنت سے محروم ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ سیاہ خضاب کی ممانعت۔ اچھا، خضاب جو ہے وہ پرانا اور نیا یہ سب شامل ہے، آج کے جدید جتنے بھی کلر ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور پرانے وقتوں میں جس طریقے سے مہندی سے دوسری چیزوں سے بنا کر لگایا جاتا تھا وہ بھی شامل۔ سب خضاب کا مقصد ہے بال کو رنگنا۔ تو آج کل کا جو جدید دور ہے اس میں کلر ہیں، 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ میں کام تمام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو منع فرمایا اسے بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت ابی قحافہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بالوں کو متغیر کرو یعنی خضاب کرو اور سیاہ سے بچو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایک جماعت ہوگی جو سیاہ خضاب کرے گی، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ بھی نہ کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک جماعت آخر زمانے میں ہوگی، کبوتر کے سینے کے مانند سیاہ خضاب کریں گے یعنی کالا خضاب لگائیں گے، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سیاہ خضاب کیا قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا خضاب زرد ہے، مسلمان کا خضاب سرخ ہے اور کافر کا خضاب کالا ہے۔ یعنی آپ نے کالا جو ہے خضاب کرنا منع کیا، اور بالوں میں چاہے کلر ہو کالا کرنا منع کیا کہ بال کالے مت کرو، کوئی اور رنگ رنگ لو۔ لیکن کالے سے اصل میں ایک وجہ یہ کہ دھوکہ بھی ہوتا ہے، سامنے والا دھوکے میں پڑ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اتنی سخت وعید ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہ ملے تو پھر ظاہری زندگی کا کیا فائدہ ہے۔ اور جبکہ جنت کی خوشبو آپ نے فرمایا کہ 500 سال کی مسافت تک آئے گی۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کالے کرنے کا، یہ آج کل بہت کثرت سے چل رہا ہے۔ اب اس میں ایک بات کیا ہوتی ہے، جب کہا جائے بھئی یہ بال آپ کے کالے ہو رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو ڈارک براؤن لگوایا تھا، کالا ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہی والی ننھے کاکے والی بات ہے جو ہم میں سے اکثر بالکل ننھے بچے بن جاتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کی داڑھی تو اتنی بڑی تھی، اتنی سی کیسے رہ گئی؟ جی میں نائی کے پاس گیا تھا، کرسی پہ بیٹھا سو گیا، اس نے کاٹ دی، آنکھ کھولی تو چھوٹی ہو گئی تھی۔ تو بہت خالی داڑھی کاٹ دی اس نے، اور کچھ نہیں کاٹا آپ کا، ناک کان ہونٹ نہیں کاٹ دیے۔ ہماری داڑھی تو آج تک نہیں کٹی الحمدللہ، جب جس دن سے نکلی ہے اس دن سے لے کر آج تک مجال ہے کہ جو کاٹ دینا ہی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے ہاتھ لگانے کے بعد پھر میرا انجام کیا ہوگا۔ اصل میں بات یہ کہ ہم خود کہہ کے بیٹھتے ہیں کہ ذرا اس کو ٹھیک کر دینا، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہی کر دوں گا بالکل، اور وہ جناب سب طرف سے کترا کے اتنی سی کر کے ہاتھ میں دے دیتا، کہتے جاؤ خوبصورت لگ رہے ہو، گھر چلے جاؤ، گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہی معاملہ ہے، جب معلوم ہے کہ ڈارک براؤن بھی کالا بن جاتا ہے تو پھر دوسرا کلر ڈھونڈو، بھورا ڈھونڈو، اور کوئی کلر ڈھونڈو کہ جو نمایاں کرے کہ ہاں کلر لگایا ہوا ہے۔ تو اس لیے عورت ہو یا مرد،
کالے رنگ سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی نہ کرے تو فرض واجب بھی نہیں ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے نہیں کریں، لڑائی نہیں کریں۔ جب عمر جوانی کی ہے اور بال سفید ہو گئے تو اپنے گھروں میں محبتوں کے ساتھ اس معاملے کو کریں اور کلر لگائیں، اور جب عمر ایک ہو جائے تو خود بخود ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ اب ایک بات کا جواب بھی دے دوں، پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن آج پھر دے دوں۔ آپ کہیں گے ہمیں تو یہ تلقین کر رہا ہے کہ بال رنگا کرو، اور خود کے بال سفید ہو رہے ہیں، خود نہیں رنگتا۔ تو وجہ یہ ہے کہ بال میں بھی رنگتا تھا، لیکن جب سن 12 میں حج پر گیا اور حرم شریف میں حضرت سے بیعت ہوا، پھر حضرت نے خلافت دی اسی وقت، تو پھر اہلیہ موجودہ نے کہا شام کے وقت کہ ایک بات کہوں؟ میں نے کہا کہو۔ کہا کہ آپ بال نہ رنگا کریں، سفید بال آپ کے چہرے پر اچھے لگیں گے۔ میں نے کہا بھئی یہ لیپا پوتی تمہارے لیے ہی کرتے ہیں، جب تمہیں ہی پسند ہے تو ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے کرتے ہیں نا، جب تمہیں ہی سفید پسند ہے ہمیں بھی پسند ہے۔ پھر میں نے کلر لگانا چھوڑ دیا۔ تو مقصد یہ کہ جہاں ایسا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، سفید بالوں کی بھی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا نور ہے۔ فرمایا اللہ اس میں اضافہ فرما۔ اور حدیث میں اور بھی فضیلتیں ہیں کہ حالت اس ایمان میں بال سفید ہو تو بال سفید جب ہوگا تو ایک ایک بال کے سفید ہونے پر ایک گناہ معاف ہوگا، ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک نیکی ملے گی۔ اور اس سفیدی کی وجہ سے مغفرت کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہ ایک شخص تھا، خطا کار تھا، گناہ گار تھا۔ موت کا وقت آیا تو کہا کہ بھئی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن یہ سنا ہے بزرگوں سے کہ بوڑھے آدمی جو ہوتے ہیں تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو اب میرے بس میں تو کچھ ہے نہیں، تم ایسا کرنا جب میں مر جاؤں اور تیار ہو جاؤں تو میری داڑھی پہ آٹا ڈال دینا تاکہ یہ سفید ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اولاد نے دفنا دیا۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ رب کریم نے اس سفیدی کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر کے بخش دیا مجھے۔ تو مقصد یہ کہ سفید کی بھی فضیلت ہے اور رنگنے کی بھی فضیلت ہے، تو جیسا موقع ہو لیکن کالا رنگ نہ ہو۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ حکم ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے جو حدیث شریفی ہے وہ بھی عرض کر دوں، اور وہ اس کا تعلق عورتوں سے ہے، اور ہمارے مردوں کو بھی چاہیے کہ اہتمام کرائیں اپنی عورتوں کو۔ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مہندی کی تاکید۔ ایک صحابیہ جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ نے فرمایا مہندی لگاؤ، تم میں سے کوئی مہندی نہ چھوڑے کہ اس کا ہاتھ مرد کے ہاتھ کی طرح ہو جائے۔ چنانچہ اس عورت نے کبھی مہندی کو آپ کے فرمان مبارک کی وجہ سے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ 80 سال کی عمر ہو گئی اور مہندی لگاتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں بیعت ہونے آئی اور اس کا ہاتھ مہندی سے رنگا ہوا نہیں تھا۔ آپ نے بیعت نہیں فرمایا اور یہاں تک کہ اس نے مہندی لگا لی۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مہندی ہاتھوں میں لگانا، پیروں میں لگانا۔ مرد کے لیے تو جائز نہیں ہے ہاتھ پیر میں مہندی لگانا، سر میں داڑھی میں لگا سکتا ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ہاتھ میں یا انگلیوں میں مہندی اس طرح لگا کے رکھیں کہ امتیاز ہو کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، یہ مرد کا ہاتھ ہے۔ تو ایک روایت میں ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی پرچہ دینا چاہا
تو آپ نے نہیں لیا، اور فرمایا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ، کیونکہ مہندی نہیں لگی ہوئی۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں کہ جو خواتین تھیں ہمارے خاندان کی، بڑی بوڑھی بھی دوسری بھی، تو ان کی انگلیوں کے پوروں میں مہندی لگی ہوتی تھی ہمیشہ، کچھ بھی عمر ہو جائے۔ اب یہ جیسے حدیث ابھی گزری ہے، آپ نے ان کو تاکید فرمائی تو 80 سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی، مگر مہندی لگاتی تھی کیونکہ آپ نے حکم دیا۔ لیکن اب نہیں رہا یہ، اب تو بس کسی موقع پہ لگا لی، شادی بیاہ پہ لگا لی، عید پہ لگا لی، اور وہ بھی اب وہ مہندی ختم ہو گئی جو تھی، اب تو وہ آرٹیفیشل آ گئی ہے، جو ادھر لگائی ادھر خشک ہو گئی، ڈیزائن بن گیا، اس میں بہت سارے نقصان دہ بھی ہے، فائدے مند بھی ہیں۔ تو مہندی عورت کو لگانی چاہیے اور مردوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی کم از کم انگلی کے پوروں میں لگا لو۔ اب رہ گیا یہ معاملہ کہ جب لگے گی تو خاندان میں یہ تعلق والی عورتوں میں مذاق بھی اڑے گا، تو انہیں بتایا جائے کہ اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے کہ عورت کے ہاتھ مہندی والے ہونے چاہیے، تاکہ ان کے دل میں بھی اس بات کی عظمت پیدا ہو اور وہ بھی اہتمام کریں کہ بھئی ہماری انگلی کے پوروں میں تو مہندی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے عورتوں کا بغیر مہندی کے ہاتھ رکھنا ناپسندیدہ ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اگر عورت عدت کی حالت میں ہے، یقینی بات ہے سب چیزیں منع ہے تو مہندی بھی منع ہے، تو اس صورت میں تو نہیں لگائے گی، لیکن عام حالات میں لگانی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یاد آ گیا، وہ بھی عرض کر دوں۔ بہت ساری عورتیں، اب تو خیر اس پر پابندیاں چل رہی ہیں اب، مگر یہ بات میں نے اپنے حج پروگرام میں بھی کہی، تربیتی پروگرام میں، کہ حج یا عمرے پر جب جائیں یا کوئی سفر درپیش ہو تو عورت کو مہندی نہیں لگانی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، یہاں سے بھی مہندیاں لگا کے جاتی ہیں، وہاں سے بھی لگا کے لاتی ہیں، یعنی اتنی ہوشیار ہیں کہ اپنے ساتھ بیگ میں کونے چھپا کر لے جاتی ہیں اور پورے سفر میں اسے فریج میں رکھ کے چلاتی ہیں اور آنے سے پہلے مہندیاں لگاتی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ، چونکہ دستانے تو پہنے ہوئے نہیں، کھلے ہوئے ہیں، اب لال سرخ ہاتھ جب بار بار آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی نگاہ پڑتی ہے، تو یہ بھی تو گناہ ہے نا کہ کسی کی نگاہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی تو ناجائز ہے۔ تو اس لیے سفر میں نہ لگائیں، اپنے گھر میں لگائیں، گھر پہ رہتے ہوئے لگائیں، اور وقتاً فوقتاً لگائیں، خوشی کے موقعوں پر لگائیں، اور ویسے انگلی کے پوروں میں لگا کر رکھیں تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھ میں امتیاز رہے۔ مردوں کا مہندی لگانا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہجڑے کو لایا گیا جس نے ہاتھ اور پیر میں مہندی لگا رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے آپ نے ان کو نکل جانے کا حکم دیا، چنانچہ اسے بقیع تک پہنچا دیا گیا۔ بات وہی ہے جو حدیث میں مشابہت کی فرمائی کہ مرد اگر عورت سے مشابہت اختیار کرے تو لعنت فرمائی، عورت مرد سے کرے تو اس پہ بھی۔ تو مہندی لگانا یہ عورت کے لیے حسن کی بات ہے اور عورت کی علامت ہے، جب مرد لگائے تو یہ اس سے مشابہت ہے۔ تو یہ ہجڑے جو ہے نا، جسے اور بھی بہت سے نام دیتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے جنہیں خالق نے ہی ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر مرد اور عورت دونوں کی صفات ہیں، انہیں عربی میں مخنث کہتے ہیں، اور باقاعدہ احادیث میں بھی اور فقہ میں ان کے احکامات ہیں، یعنی کہ نہیں احکامات ہیں ان کے، اور ہمارے ہجڑا کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے جتنے سڑکوں پہ پھر رہے نا،
یہ ہجڑے نہیں ہے، یہ مرد ہے، یہ اپنے آپ کو ہجڑا بناتے ہیں، جو ویسے ہی حرام ہے اپنے آپ کو بدلنا، جو قرآن میں کہا نا شیطان نے اللہ سے کہ میں ابن آدم کو بہکاؤں گا اور ان کی آپ جو تخلیق کریں گے اس سے تبدیلی کروں گا، تو یہ اسی میں شامل ہے کہ اللہ نے مرد بنایا، یہ عورت بھی نہیں مرد بھی نہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا باتیں مشہور ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں، کہ جنت کی چڑیے ہیں، ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، ان کی دعا بھی لگ جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انہیں امام بنا لیتے، بس یہ اپنے 5 نمازوں میں لمبی لمبی دعائیں کرتے، پورے پورے محلوں کا بیڑا پار ہو جاتا۔ تو ان کی تو دعا قبول ہی ہو رہی ہے نا، ہماری تو ہو نہ ہو، ان کی تو ہو ہی رہی ہے۔ ہمارا یہ غلط عقیدہ انہیں ترقی دیتا ہے، وہ جہاں آ کے گاڑی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہم فوراً نکال کے دیتے ہیں کہ جی ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، دعا بھی تو ساتھ میں بابا دعا کرنا، اور وہ بیچارہ 10 روپے 20 روپے کی دعا کر دیتا ہے۔ 10-20 روپے میں دعا کیا لے گا، کتنی لے گا، کوئی لاکھوں کی تو نہیں لے گا۔ تو شرعاً ناجائز ہے، اور شرعی طور پر جو حکم ہے وہ ان ہجڑوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ شرعاً عورت کا ان سے پردہ بھی فرض ہے، کیونکہ یہ مرد ہے، عورت نہیں۔ تو مقصد یہ کہ آپ نے جب پوچھا اور اس نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مدینے سے نکال دو، کیونکہ اس وقت مدینہ شہر بہت چھوٹا سا آباد تھا، تو اب تو خیر ماشاءاللہ بہت وسیع ہو گیا۔ تو جنت البقیع اب حرم کے سامنے ہی ہے، تو بقیع سے پیچھے دھکیل دیا کہ یہاں سے باہر نکل جا۔ تو اس لیے مردوں کو ہاتھوں میں پیروں میں مہندی نہیں لگانی چاہیے، سر میں لگا سکتے ہیں، وہ جائز ہے، داڑھی میں لگا سکتے ہیں، لیکن ہاتھوں پیروں میں، جہاں ہمارے یہاں تو نہیں۔ اور ایک بات اور یاد آئی اس موقع پر کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، دلہنوں کا بھی کرتے ہیں یہ اور عام بھی، تو اس میں لڑکے لڑکی شامل، اور بہت سارے اور مواقع پر بھی کہ وہ بہت سارے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں، بہت سے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں سامنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، اب وہ جس کا بھی لکھیں، شوہر کا لکھیں، منگیتر کا لکھیں، اس کا اس کا، اب آپ خوش ہوتے دکھاتے ہوئے دیکھو نام لکھا ہوا ہے، مگر یہ نہیں سوچا کہ ایک تو یہ کہ یہ ہے کیا، یہ نام جو ہے اس کے جو حروف ہیں الف سے یا تک ہیں، اسے تم کہاں استعمال کرو گے؟ پخانہ کر کے دھو گے تو اسی سے دھو گے نا۔ اگر کوئی شخص یہ کام کر دے تو کفر کا فتویٰ لگا کے اسے قتل کر دیں گے کہ اس نے بے حرمتی کی ہے، اور خود روز بے حرمتی کر رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، اور وہ ایک دن میں تو نہیں چھٹتی، 1 منٹ میں کہ جی ادھر لگا کے دکھا دیا ادھر صاف ہو گئی، وہ کئی دن چلتی ہے۔ وہی حروف جب ہاتھ دھل رہے ہیں تو پانی گٹروں میں جا رہا ہے، تو کیا اس کی بے حرمتی کرنے کا وبال نہیں آئے گا؟ دوسرا مسئلہ ایک اور، ہمارے بھی دماغ جو کہ علم سے خالی ہیں، ہاں انگریزی میں لکھا ہم نے، اردو میں تھوڑی لکھا ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی انگریزی میں اللہ لکھے تو کیا مقصد ہے اس کا؟ جو چاہے کرو تم، اس کی بے حرمتی کر لو، انگریزی میں لکھا ہے تو کیا انگریزی زبان نہیں ہے؟ اس میں وہ اللہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں نبی کا نام نہیں ہے، یا کوئی بھی زبان ہے، اس زبان میں جب لکھا جائے گا تو بظاہر ہمیں تو وہ کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں۔ چائنیز زبان میں اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اللہ الصمد لکھتا ہے تو ہمیں تو وہ یوں باکس نظر آئیں گے، لیکن وہ جو اللہ الصمد لکھ رہا ہے اور وہ پانی میں جا رہا ہے تو کیا بے حرمتی نہیں ہوگی؟ یہ بھی ایک ہمارا ذہن انگریزی ہے، اور اکثر ہمارے یہ غلطی ہوتی ہے کہ اگر انگریزی کا کاغذ پڑا ہے، کوئی کتاب ہے، اٹھا کے پھینک دو، تو کھول کے تو پڑھو، دیکھو تو صحیح اس میں ہے کیا۔ جب کھول کے دیکھا تو پتہ چلا وہ تو اسلامیات کی کتاب ہے، اس میں تو قرآن کی آیتیں بھی ہیں، ترجمے بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ تو اس لیے اس بات سے بھی اپنے بچیوں کو اور گھر والوں کو منع کرنا چاہیے کہ ایسا کام مت کرو کہ جو گناہ کا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی وبال آئے اور بعد میں پچھتاؤ کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے
بالوں میں کلر کرنا جائز ہے، کلر کالا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور رنگ ہو، اور عورتوں کو ہاتھوں میں نہیں تو کم از کم انگلی کے پوروں میں مہندی لگانی چاہیے تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھ میں امتیاز ہو، اور اس عمل کو سنت سمجھ کے کیا جائے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس پر انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اور چونکہ حدیث میں وعدہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو سنت چھوٹ رہی ہو اس پر عمل کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اب یہ بھی سنت چھوٹ چکی ہے اور عورتوں کی مہندی کی، تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم و رحمت سے دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے ماں باپ، اہل و عیال، جملہ امت مسلمہ، احیاء و اموات، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عافیت دانِ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال جملہ روحانی و جسمانی بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے یہاں بیمار موجود ہیں، جتنے گھروں میں، راستوں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے شفا کلی عطا فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ اے اللہ اپنے نیک متقی شکر گزار ابرار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنی رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مغضوبین اور ضالین کے اتباع سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قدم قدم پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع اور کامل مشابہت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے جس نے جب بھی جہاں بھی دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری اور ان کی سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین اور سامعین کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اور آمین کو اور اپنے دربار کی حاضری کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔